الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو ہمارا 20 دن کا پیکیج چل رہا ہے، آج الحمدللہ مکۃ المکرمہ کے مقدس مقامات کی ہماری زیارتیں ہوئی، اور ان زیارتوں کے بعد آخر میں ہم مسجد جورانہ پہنچے، اور مسجد جورانہ میں ہم نے یہاں پر احرام باندھا ہے، اور ابھی انشاءاللہ اس کی نیت وغیرہ کر کے ہمارا احرام کا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ مسجد جورانہ، یہ جو مسجد نظر آ رہی نا، یہ مسجد جورانہ ہے۔ اس کی مختصر تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی مختصر تاریخ کیا ہے، ذرا دھیان سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر یہاں پر تشریف لائے تھے، اور یہ کھلا جنگل تھا، ایک کنواں تھا یہاں پر، آپ نے یہاں پر آرام کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی آرام کیا، اور یہ واقعات فتح مکہ کے بعد کے ہیں، یہ واقع مکہ کے بعد کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہاں پر قیام کیا تھا، تو آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اور مکہ فتح ہو گیا تھا، تو جو انصار صحابہ آپ کے ساتھ تھے مدینے والے، تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب اپنے وطن میں رہ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اپنا وطن بنایا، اور پھر یہاں پر جو مال غنیمت ملا تھا، تو یہ مال غنیمت آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان میں تقسیم کیا۔ اس کے اندر جو مہاجرین تھے، یعنی کہ جو ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کو غنیمت کا مال تھوڑا سا زیادہ دی۔ تو آپس میں کچھ ایسی باتیں کچھ ہو رہی تھی کہ بھائی ہم کو کم اور ان کو زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً محسوس کیا، اور پھر اس کی وضاحت کی کہ دیکھو ان کو تھوڑا جو مال زیادہ دیا گیا ہے، یہ ان کی دل ہم کو مل گئی، اور تھوڑی بھی چیز اگر ذہن میں کوئی غلط آ رہی تھی تو صحابہ کرام کو اس کا بہت دکھ ہوتا تھا، بہت افسوس ہوتا تھا۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ہم نے ایسا سوچا کیوں ہے؟ تو بہرحال نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام انصار صحابہ وہ تھے جو اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے، اور یہ جورانہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی عمرہ کیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، آج ہم یہاں سے عمرہ کر رہے ہیں۔ اس کی تاریخ بڑی اور بھی ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے ابھی بتانے کا۔ تو آج ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو یہاں تک حاضری کا موقع دیا، یہاں سے عمرہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ سب شکر ادا کریں گے نا بھائی، ہر عمل پہ، ہر کام پہ، بلکہ ہر سانس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر سانس پہ شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھائیں گے۔ قرآن میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم میری شکر گزاری کرو گے میں اور نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر بلایا، اور احرام ہم نے باندھ لیے۔ نیت یہیں کر لیں کہ اندر کریں گے؟ گاڑی میں کر لیں گے نیت؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ ایک دو باتیں مختصر، یہاں سے جو میقات ہے نا، اگر آپ نے عمرہ نہیں کرنا ہے تو آپ نیت نہ کریں۔ اگر تھکان ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ عبادت کرو، تلاوت کرو، اور صحت مند ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے جو مرد خواتین دونوں میں بھی اگر وہ نہیں کر سکتے، طبیعت کچھ ناساز ہے، تھکان بہت زیادہ ہے، ہاتھ پر بہت زیادہ کھینچ رہے، تو آپ بالکل نیت نہ کریں۔ نیت کرنے پر پھر جب نیت کریں گے تو پھر آپ پر عمرہ کرنا لازم ہو جائے گا، اور اگر نیت نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ سب باتوں کو سمجھ جائیں گے بھائی، سب عمل کریں گے اس پر۔ اب یہاں سے ہم کو سیدھا اپنی بس میں جانا ہے، روڈ کراس کر کے جانا ہے، اس لیے سب ایک ساتھ چلیں گے۔